رات گزارنا، حضور نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے. خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی. بہت سے تمہارے بھائی رات کو چلے گئے ہوں گے گھر، کہ گھر سوئیں گے، صبح آ جائیں گے. آپ نے ماشاءاللہ ہمت کی اللہ کے راستے میں ایک رات گزارنے کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عبادت اطاعت ہے. یہ ہمارا تو حال ہے کہ اتنی تو مسلمانی، اس میں بھی آنا کا نہیں. ہاں نماز پڑھتے کہ نماز صحیح نہیں پڑھتے. روزہ رکھتے روزہ صحیح نہیں رکھتے، بکواس کرتے ہی رہتے ہیں. حج میں جاتا حج بھی سیکھتے نہیں، اپنی مرضی کا حج کرتے ہیں. یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ جہالت کی چیز ہے اور جہالت اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے. دنیا میں جتنی قومیں گمراہ ہوئی وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی ہیں. ابھی بھی آج اس مسلمان کا حال دیکھو، جن کے پاس علم نہیں ان کی زندگی کیا ہے. اچھا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے تو گھر میں پانی ہو کر بھی پیاسے ہیں. ایک بستی میں 100 مولوی صاحب ہوں، پھر بھی وہ بستی والے دین نہ سیکھیں تو کیا ہوگا؟ گھر میں پانی میں پیاسے. آدمی بچے کو نوکری پہ لگا دے کیوں کہ اپنے گھر میں کمائے گا تو اپنے گھر میں آئے گا. تو اپنے بچوں کو علم پڑھاتے اپنے گھر میں ہی علم آنا چاہیے. جو لوگ اپنے بچوں کو یوں پڑھاتے ہیں کہ بچہ مدرس بنے کر پڑھائے گا، یہ ان کا سوچنا غلط ہے. بچہ عالم بنے گا، میرے گھر میں علم آئے گا، سب سے پہلے میرے پاس آئے گا علم. لیکن کتنے ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے نماز صحیح کی ہو. بہت بڑی بھول ہے یہ. ہاں قیامت میں ہر آدمی سے پوچھا گیا تو نے دین سیکھا تھا؟ بچے کو تم نے عالم بنایا، اس کی فضیلت ملے گی، ثواب نیت کا ثواب کا ہے تو. لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ میں نے بچے کو پڑھایا تھا نا، تو نے پڑھا تھا. دین کا اتنا علم سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز کر سکے. اس کھیڑوت کو کھیتی کے لائن کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس میں کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، اس کو پتہ چلے. کھیتی میں ایک زمانے بیل رکھے جاتے تھے تو بیلوں کے بارے میں مسائل ہیں، سیکھنے پڑیں گے ان کو. حضور کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک اونٹ نے حضور سے شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا برابر نہیں دیتا. اس لیے بھائی میرے عزیزو، علم سیکھنا بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے قرآن کی صحیح کرو. قرآن کو صحیح پڑھنا واجب ہے. اور غلط پڑھنا گناہ ہے. اس کے معنی نہ پڑھے ایسا نہیں ہے، صحیح کرو. اور نہ پڑھنا نہ سیکھنا محرومی ہے. اللہ آدمی قرآن نہ سیکھے. یہ تبلیغ کی محنت کا مقصد ہی ہے کہ ہر آدمی ہر وقت اپنی ضرورت کا دین سیکھ کر عمل کرے. اس لیے تبلیغ میں تیسرا نمبر علم ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم سیکھے اور عمل کرے.
جو لوگ تجارت کرتے ہیں انہیں تجارت کی لائن کا علم سیکھنا ضروری ہے. جہالت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. گھر میں رہتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو معاشرت کے لائن کا دین سیکھنا چاہیے کہ مجھے بال بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، مجھے محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. ہاں، حضور نے ایک چیز سکھائی ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے تو ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو پیشاب کرو تو ہوا کے طرف بیٹھ کے پیشاب نہ کرو. ہوا کے ذریعے تمہارا پیشاب تمہارے اوپر آئے گا، ناپاک ہو جائے گا. کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو. کھڑے ہو کے پیشاب کرو گے تو تمہاری پیشاب کی دھار اوپر پڑے گی تو اس کا چھینٹے تم پر آئیں گے. درخت کے نیچے جہاں لوگ بیچارے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پیشاب نہ کرو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنو گے. پانی کے گھاٹ پہ پیشاب نہ کرو. آپ سوچئے، سوراخ میں پیشاب نہ کرو. جانور کے سوراخ ہوتے ہیں نا، وہاں پیشاب نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ جانور اندر ہو اور تمہیں کاٹ لے. ایک چیز سکھائی آپ نے، چپل پکڑو تو بائیں ہاتھ میں. کسے پکڑ لے گا؟ داہنے ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے چپل. جمنے ہاتھ میں اچھی چیز کھاؤ جمنے ہاتھ سے، پانی پیو جمنے ہاتھ سے، کتاب پکڑو تو جمنے ہاتھ سے، قرآن شریف پکڑو جمنے ہاتھ سے. دو جمنے ہاتھ سے، لو جمنے ہاتھ سے. اپنے بچوں کو کوئی چیز دو تو جمنے ہاتھ سے دو، نہ اس کو وہ بائیں ہاتھ سے کہنا بیٹا جمنے ہاتھ سے لو. یہی تو سکھانا ہے بچوں کو، تربیت اسی کا نام ہے. ناک صاف کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو، استنجا بائیں ہاتھ سے کرو. یہ سب آداب ہیں زندگی کے. الدین کلہ ادب. دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے زندگی میں. ایک صحابی جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے والد بھی تھے. حضور فرمایا یہ کون ہے بڑے میاں؟ کہ حضور یہ میرے والد محترم ہیں. کہا تو ان کے پیچھے چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا. ادب سکھایا آپ نے. ماں باپ سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. ادب سکھایا آپ نے. ماں باپ ہے. یہ زندگی سیکھنے جانا ہے 4 مہینے. ہر سال 4 مہینے لگانا. یوں کہتے ہیں ہم لوگ کہ زندگی سیکھو. زندگی، مسلمان کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ مسلمان جانور کی طرح نہیں زندگی گزارتا. ہاں، جانور ہوتا ہے، کھیتوں سے گزرتا ہے، جس کے کھیت وہاں سے منہ مارتا ہی مرتا جاتا ہے. ایسے تو ہم تھوڑے ہوں گے کہ کسی کے جنگل کھیت میں سے جا رہے مونگ پھلی بوئی ہوئی تو کھاتے کھاتے جاؤں. ہر چیز، ہاں، ماں باپ کے سامنے ہاں آنکھیں نکال کے نہیں دیکھنا چاہیے. ادب ہے. نیچے نیچے رکھو، احترام کرو ماں باپ کا. اب بچے بچپن میں ماری ماری کہتے تھے، بڑے ہو گئے ماری کہے. کیسے یہ بات؟ ادب سے ہے. اماں کہنے چاہیے. اپنے چھوٹے بچے اس کی ماں کو ماری کہتے کہتے اماں کہو، ماری مت کہو. ادب سکھاؤ. اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، آپ حضرات تو خوش نصیب ہو کہ گھر گھر میں خدا نے عالم بنائے ہیں. آپ حضرات کو تو
اپنے بچوں کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گھروں میں سنت والا معاشرہ لانا چاہیے. تمہاری دیہات نمونہ بنے نمونہ. لوگ یہ کہنے لگے کہ اسلام دیکھنا ہو تو فلاں دیہات میں جاؤ. تمہارے دیہاتوں میں آنے والے وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تمہارے دیہاتوں میں ایمان سمجھ کے جائیں کہ ایمانداری یہ اس کا نام مسلمان ہے. اور یہ مجھے چاہیے تمہارے دیہات تمہارے کھیتوں میں آم کے اور پھلدار آم ہو جس میں زیادہ آم آتے ہوں. تو کوئی بھی آدمی آئے گا نا تو کہے گا میرے کھیتوں میں یہ آم بونا ہے, یہ آم بوئے. ایسے اچھی چیز تو آدمی کی فطرت میں ہے کہ اچھی چیز لیتا ہے وہ. صحابہ نے اپنی عملی زندگی سے دین سمجھایا لوگوں کو. لمبی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی انہیں. وہ تو اتنے کہتے اسلم تسلم. دیکھو اسلام ایک مسلمان ہو جاؤ تمہیں سلامتی مل جائے گی. اور کبھی یہ کہتے تھے کون ہو مس لینا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہم ہیں, یہ اسلام ہے, ہماری زندگی وہ اسلام ہے, ہمارے جیسے ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دین دیا اور دین زندگی میں آئے اس کی محنت دی اور دین دنیا میں پھیلے اس کی محنت دی آپ نے. جسے کہ آپ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں اور پوری انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں قیامت تک کیا نال انسانوں کو. تو ہر فرد امت, ہر مسلمان, اس مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنا دین سیکھے اور سمجھے اور اپنی عمل میں لائے. عبادت کا دین, معاملات کا دین, لین دین. ہاں, مسلمان امانت دار ہوتا ہے, خائن نہیں ہوتا. ہاں, اگر کوئی ہمارا پارٹنر ہے تو ہمیں اس لائن کے مسائل سیکھنے چاہیے, سمجھنے چاہیے مفتی صاحب سے. چال سے نہیں ہے. آدمی حقوق کے بارے میں پکڑا جائے قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ اپنا حق معاف کر دے گا لوگوں سے کہ میرے تو معاف کیے جاؤ, لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا. ہمارے والد صاحب کو کہتے ہیں بیٹا مجھے یاد نہیں کسی کا میرے پر حق ہو, لیکن ہو سکتا ہمارے کھیتوں میں ہم جاتے تھے تو بھول میں کسی کے کھیت میں سے ہم نے مونگ پھلی اٹھا کے کھا لی ہو. آج کل ہم حقوق کے بارے میں سب چوپٹ ہے. 5 وقت کی نماز تہجد پڑے گا لیکن معاملے میں چوپٹ. معاملات کا دین, معاشرت کا دین, رہن سہن کا دین. ہاں, حیا, شرم, زندگی میں حیا اور شرم آنی چاہیے. حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. آج تو دن بدن بے حیائی زندگی میں آ رہی ہے. حیا, شرم, عفت اور پاک دامنی. پاک دامنی کے معنی میرے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے آدمی کو. گناہوں سے بچنا, زنا سے جیسے بچنا ہے تو زنا ایک الگ ایک تو زنا کا عمل ہے, ایک آنکھ سے بری آنکھ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. زبان سے اس لائن کی باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے. ایسی بری تصویریں
اپنے دوست کو بھائی کو موبائل میں بھیجنا یاد کر دینا ہے. ایسا تھوڑا ہے. یہ سب یہ اعمال لکھے، یہ سب لکھا جائے گا عام اعمال میں. اس لیے بھائی میرے عزیز ہو، اللہ نے زندگی دی ہے، وہاں تک موقع ہے کہ آدمی غلط چیزوں کو چھوڑے اور صحیح اور حق اور اللہ کے نبی والی زندگی اختیار کرے اور اس حال سے دنیا سے جائے. یہ زندگی اس کے لیے ہے. ہر چیز کو سیکھے آدمی اور اپنی اندر کی جتنی غلط چیزیں اس کو ختم کرے، نکالے. ہوتا ہے انسان بھول کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اس گناہ سے معافی مانگنا اور اپنے آپ کو آئندہ بچانا اس کی ذمہ داری ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارے گھروں معاشرہ مخلوط ہے. پوچھو علماء سے کہ بھابھی کے ساتھ بات کرنا کیسا ہے میرا. پردہ ہے پردہ. یہ ہم کا رد کرتے ہی نہیں. نہ ہم اس کو کبھی مذاقے میں لاتے ہیں. چل رہا ہے. زندگیوں میں دین آنا لانا دین. محلہ نہیں بول جو محلہ کی بہن کہاں سے آ گئی تیری. خالہ کی بیٹی بہن نہیں ہے وہ تو میری محرم ہے. ہماری خالہ کی بیٹی سے شادی کرتے نہیں کرتے لوگ. یہ کہاں سے بہن ہو گئی. باتیں کرتا ہے، جا رہا ہے، گھر میں احتیاط نہیں کرتا. محلوں کی عورتوں سے باتیں کر رہا ہے، راستے میں کھڑے گئے باتیں کر رہا ہے. ہماری معاشی سے کہاں سے معاشی آ گئی تیری. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، رونے کی باتیں ہیں. اتنی جہالت ہم میں، یہ ہے جہالت. غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی چیزیں ہم نے آ گئی اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزو، یہ محنت میں لگنے کی ضرورت ہے. یہ یوں نہیں ہے مر سو کر لے جاؤ مر بھائی لے جاؤ. اپنی زندگی میں دین لانا ہے اور اپنی زندگی میں آئے گا دین، ہم خود اس میں لگیں گے. ہر آدمی پر اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے. فرض ہر ایک پر اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو ایمان اس کو حرام سے بچائے اور جو ایمان اس کو فرائض سے کھڑا کر دے. حلال روزی کمانا فرض ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے. ہر لائن کے حرام سے، آنکھوں کے لائن کے حرام، زبان کے حرام، ہر چیز میں ہے میرے دوستو. نماز میں بھی اور بہت سی چیز حرام ہے، لیکن سیکھے تب. سیکھنے کی ضرورت میرے دوستو. اس لیے تبلیغ میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ. اسے سیکھو. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اسے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. اب مسلمان بنو. اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے تو محنت کر کے مسلمان بنو کہ مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. مسلمان کی مثال تو ایسی ہے جیسے پھلدار درخت.
درخت کے نیچے ہر ایک آدمی بیٹھنے آتا ہے، سایہ سایہ ہوا لیتا ہے، سایہ لیتا ہے، پھل کھاتا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلے ایمان، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو ہمیں حرام سے بچائے اور جو ہمیں فرائض میں کھڑا کر دے. ہاں، اب ہمارے ایمان کا ہم دیکھیں حال کیا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم دھوکے سے نکلیں، دھوکے سے نکلیں، اور اللہ نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے اس ایمان کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ نے قرآن پاک میں مطالبہ جو کیا ہے اس ایمان کا مطالبہ کیا ہے جو صحابہ کے پاس تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنے ایمان کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، یا تو ایمان والے نہیں تھے یا اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے لیکن منافق تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان لاؤ جو میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کے پاس ہے. ایمان بالغیب، وہ سچا یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، نبی کی خبروں پر یقین جو ان کے پاس تھا، ایسا ایمان لاؤ. صحابہ کے ہاں حضور کی خبر کے مقابلے میں وہ اپنی نظر کو جھٹلاتے تھے. میری نگاہ غلط دیکھ رہی ہے، نبی کا فرمان صحیح ہے. وہ ایمان کا مطالبہ ہے ہمارا ایمان ایسا، بیٹھے گھر میں آرام سے، 4 مہینے لگا دے تو ہو گیا. کہاں سے ہو گیا؟ سال لگانے کا ہو گیا نہیں ہو گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے صحابہ سے فرمایا ہے، اپنے صحابہ سے، اپنے زمانے میں، جددوا ایمانکم، ایمان کو تازہ کیا کرو. ایمان ہر وقت پانی مانگتا ہے اور ایمان ہر وقت حفاظت چاہتا ہے کہ حفاظت کرو. ہاں، جددوا ایمانکم، صحابہ کو حضور نے فرمایا ایمان کو تازہ کیا کرو. صاحب تو صحابہ تھے، وہ ہمارے جیسے اس کان سے سنا اس کان سے نکالا، کہنے کا روس ہے تو انشاءاللہ جانا نہیں، انشاءاللہ چھوڑو، یہ ہمارا حال ہے. ایسا وہاں نہیں تھا، وہاں ہر چیز کو سنتے تھے اور کرتے تھے. ہاں، سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے بھی، اطاعت کریں گے. اطاعت کرنے کے اقرار کرنے کے بعد پھر غفرانک ہے، پھر معافی مانگنا کہ اللہ میاں تیری اطاعت میں کمی کوتاہی ہوئی، معاف کیجیے. معصیت پر نہیں مغفرت مانگی ہے اپنی اطاعت میں جو کمی کوتاہی اس پر. معصیت کے بعد تو توبہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اور اطاعت میں کمی کوتاہی پر مغفرت مانگنی ہے کہ اللہ میاں نماز پڑھنے میں جو کوتاہی معاف کیجیے گا. آپ نے نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھا 3 مرتبہ، فرض نماز پڑھ کے آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیوں تھی؟ کیا ہے؟ تعلیم ہے کہ اپنی نمازوں کو کامل مکمل مت سمجھو. اللہ کی شان کے مطابق ہم نے کہاں نماز پڑھی، اس پر استغفار کرو، استعان سے کرو استغفار نماز پڑھ کے کہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے اسے تو پڑھی نہیں.
ہر لائن میں. ہم چھوکروں کو کہتے ہیں جو ہمارے دیکھے، لیکن کبھی ایسا ہے کہ دیکھ گناہوں سے ہمارے نیچے. بچے کو ہوٹل میں نوکری کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو کبھی ماں باپ اس کو کچھ کہتے نہیں کہ بیٹا وہاں جا کے دیکھو کیسے رہنا. ہمارے نیچے یہ ہے سنبھالنے کی بات. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، ایمان نہ نکل جائے اس کی حفاظت کرنا. کتابوں میں آتا ہے نا کہ جب آدمی کوئی کام گناہوں کے کام میں لگتا ہے نا گناہ، تو اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کے اوپر ہو جاتا ہے. جب تک حرامی حرام کاری میں لگا رہتا ہے نا، اس کا ایمان اس کے دل سے نکلا ہوتا ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزو، ہم اور آپ اپنی زندگی کی رخ کو بدلیں. تبلیغ کی محنت کا مقصد پورا دین زندگی میں آئے. پورا دین، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مسلمان. اپنی زندگی کا ہر چیز اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کے مطابق. بڑا کامیاب آدمی وہی ہے جو اس بات کی فکر کرے میری زندگی میں دین آئے، اور اس محنت کو کرتے کرتے مرے. ہاں، سب سے پہلا مطالبہ خدا کا یہ ہے، ایمان وہ جو میرے نبی کے صحابہ کے پاس ہے، وہ بنا ایمان. اب ہر ایک دیکھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تھرمامیٹر دیا ایمان کا، کہ تیرے پاس کتنا ایمان ہے اس کا تھرمامیٹر. آپ نے فرمایا ایمان کی جگہ تو دل ہے. آپ نے فرمایا تیرے دل میں ایمان کتنا ہے اور کہاں تک ہے، اس کی تصدیق، اس کا تھرمامیٹر. وصدقہ العمل، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کی اصل جگہ دل ہے. جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو انسان کی زندگی اس کی تصدیق کرتی ہے، ایمانداری والی زندگی ہوگی اس کی. ایمان والا جھوٹ بولے کبھی نہیں ہو سکتا. ایمان والا گالی دے نہیں ہو سکتا. ایمان والا خیانت کرے نہیں ہو سکتا. ایمان والا وعدے کی خلافی کرے نہیں ہو سکتا. ایمان والا چوری کرے کہ نہیں ہو سکتا. یہ کھیتوں میں میرے دوستو ہل چلاتے چلاتے کسی کی زمین میں یہ دے دیا ہل. یہ چور نہیں، یہ چوری نہیں، کیا ہے؟ شیڑا، زمین کے بیچ میں شیڑا ہوتا ہے. تم کیا کہتے ہو؟ ہم شیڑا کہتے ہیں. کیا کہتے ہو؟ اب وہ کھیت میں ہل چلاتے چلاتے وہ شیڑے کو اندر لینا شروع کیا اس نے. یہ چور نہیں ہے، یہ تو چور ہے. حاجی صاحب میں کوئی بھی ہو، اور گاؤں میں چاہے کتنے شرافت کے یہ کرتا ہو. اپنے کھیت کو کسی کو جوتنے دو تو وہاں کھڑے رہو کہ کہیں یہ میری زمین میں دوسرے کی زمین تو نہیں لیتا. ہاں، گھر بنانے کے موقع پر 2 کروڑوں کے بیچ میں دیوار کی 9 کی دیوار ہوتی ہے، تو آدھی اس کی آدھی اس کی ہے. مجھ سے پوچھو تو اس کی زمین میں اپنی دیوار بنانا یہ کون سی بڑی ایمانداری ہے؟
بھائیوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں دین ایمان، یہ جب اندر ایمان آئے گا نا تو آدمی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا میرا یہ قدم اٹھانا کیسا ہے، صحیح یا غلط ہے، میری زبان کا بول یہ صحیح غلط ہے. ایمان کہے گا کہ فلاں شادی میں جائیے سو تو تارا مٹے درست ہے کہ نہ تھا، پر ماشین چھوکرا تارا کاٹو لگتا ہے دادا نو، وہاں سے پوچھ جس کی شادی میں حرام چیزیں ہو رہی ہیں، حرام باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی شادی میں جاؤ کہ نہ جاؤ؟ میرے بھائی میرے عزیزو، زندگی کو رخ دین بدلانا وہ یہ سب ایمان بتائے گا کہ نہیں تمہارا بھائی ہم گناہوں کے کام میں ساتھ نہیں دوں گا، تیرے گناہوں کی مجلسوں میں نہیں آؤں گا. میرے بھائیوں، یہ ایمان جب اندر آتا ہے تو پھر ایمان انسان کی جسم سے نکلنے والے اعمال ظاہر کرتے ہیں. آنکھ ایماندار بنے گی، اب اندر ایمان ہے، اب آنکھ ایماندار ہے، یہ غلط نہیں دیکھوں گا. زبان ایماندار بنے گی، زبان سے ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا. اس کا بھائی ہے غلط کر رہا ہے اور اس کو لے مارو بھائی مارو گواہ ہے کرنا، میں نے اس کو گواہی خاموش بھی نہیں رہوں گا. میں جانتا ہوں، میں کہوں گا نہیں بالکل غلط بات ہے، اس کی میرے بھائی غلط ہے. ہاں، یہ کون ہمت کرے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا. جو اللہ سے ڈرے گا نا وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرے گا، بھائی ہو کے دادا ہو. غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے. اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کا ڈر اندر. ہاں، آنکھ ایماندار، زبان ایماندار ہے، کان ایماندار ہے. ان کانوں سے جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری کی باتیں نہیں سنے گا. ان کانوں سے غیبت نہیں سنے گا. ان کانوں سے چغلی نہیں سنے گا کہ بھائی یہ ہے نا کوئی بیجی بات کر. ان کانوں سے رنڈی کے گانے نہیں سنے گا، رنڈیوں کے. نہیں ہوگا. ان گانوں سے میوزک نہیں سنے گا. نبی نے میوزک، حضور نے فرمایا کہ جو لوگ گانے اور میوزک سنتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، ایمان بنانا، صحابہ والا ایمان، اس کی یہ تبلیغ میں اس کی دعوت ہے کہ اپنا ایمان صحابہ والا ایمان بناؤ. ہاں، جو اللہ کے ہاں سے جس ایمان کا مطالبہ ہے ہر ایک سے. اب آپ سوچ دیکھ لو کہ ہمارا ایمان کہاں تک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان دل میں، ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے. اعمال تصدیق کریں گے کہ ایماندار ہے تو ایمان، اس کے اعمال ایمانی ہے کہ نہیں ہے. اب ہر ایک اپنا خود کا حساب کرے، میرے اندر کتنا ایمان ہے. جتنے تیری زندگی میں خدا کے احکام اس قدر تیرا ایمان ہے. اگر تیرے پاس ایمان نہیں ہے، تیرا جھوٹا دعویٰ ہے.
فجر کی نماز صرف آنکھ نہ کھولی، ایسی آنکھ نہیں کھولی، تیرے ایمان میں ضعف و کمزوری ہے۔ عید میں جانے کے لیے آنکھ کھل گئی، 5 بجے ٹرین تھی تو اس میں آنکھ کھل گئی، بس میں جانے کے لیے آنکھ کھل گئی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ اتنا اندر ایمان میں اتنی کمی ہے، ضعف ہے۔ جب ایمان اندر بنتا ہے نا، یہ تو تاجد میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایمان اندر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا فکر ہے، نبی والے علم، فضائل کا علم سن کے اندر اس کا یقین اترا ہے۔ ہاں، یہ فضائل کی تعلیم سننے کے لیے نہیں ہے، فضائل کی تعلیم کے ذریعے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سن کر اس کا یقین دل میں اتر جائے، اور اس کا اتنا یقین اتر جائے کہ آدمی کے اس عمل کو چھوٹے نہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل سنو، تعلیم میں بیٹھ کے اہتمام سے سنو، اتنا ہی سنو کہ اس حدیث کا نور بھی دل میں اتر جائے اور اس کا یقین دل میں آ جائے، پھر اس کبھی بغیر جماعت کے نماز نہ ہو۔ ہاں، ایسے لوگ ہمیں اس زمانے ملتے ہیں جنہوں نے 15 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ نماز میں نہیں چھوٹی، 15 سال، 20 سال، 25 سال۔ آج کے دور کی بات کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو۔ اندر کی بات ہے۔ ہمارے استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آنند میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد تھے، لیکن انہیں احمد آباد جب جانا ہوتا تھا تو احمد آباد جانے سے پہلے ایسی ٹرین دیکھتے تھے کہ احمد آباد جا کر نماز جماعت سے ملے۔ مدرسے تو بعض جماعت پڑھتے ہی تھے، لیکن کام کے لیے احمد آباد جانا ہوتا تھا تو یہاں سے ایسی ٹرین میں جاتے تھے کہ وہاں جا کر ظہر کی نماز جماعت سے ملے۔ ہاں، کرنے والوں کے لیے سوال، جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مسئلہ کرنے کا ہے، جوشو میں نہیں۔ اس میں بہت سے ہیں جماعت میں جانے کی تشکیل سالہ سال ہوتی، جوشو وہ جوشو ہی ہوتا رہتا ہے۔ اب جوشو کو جیشو نہیں کہتے، جوشو کی جگہ جیشو، ممائی جیشو کہتے ہیں، جوشو نہیں، ممائی جیشو۔ تو پھر کچھ کیا رہے کہ شنیوار ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو 3 دن پہلے شنیوار کا بس میں ریویژن کراتا ہے، جیشو ہے، جوشو نہیں ہے۔ نہ جو جوشو کہتا ہے نا، وہ تو گھر میں سوتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، تو ہمارا حال یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، ہاں، جوشو میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی کریمی ذات، آدمی کسی چیز کو کرنے کے لیے محنت کرتا رہا، اور کرتے کرتے اگر وہ چیز حاصل نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کو وقت کرے گا، نہیں میرے بندے نے کوشش کی۔ اس لیے اس محنت کو موت تک کرتے کرتے اگر صحابہ والا ایمان
حاصل کرنے کی نیت سے کرتے کرتے مر گئے، اور اگر وہ ایمان نصیب نہیں بھی ہوگا تب بھی قیامت کے دن خدا صحابہ کے حج فرما دے. کیوں؟ کہ میرا بندہ محنت کرتے کرتے مرا ہے. اس لیے کہتے ہیں پابندی کرو دین کی محنت کی. المعیدہ سے تو آئے جو ہر امتی کو ایک محنت کی ترتیب کہ بھائی روزانہ کی محنت ایمان کی کرو. 2.5 گھنٹے روزانہ اس فکر میں لگاؤ اور جا کر اس ایمان کی دعوت دو. صحابہ والا ایمان اس کی دعوت دو، اس نیت سے دعوت دو کہ اللہ میرا ایمان صحابہ والا بنا دو. مجھے وہ ایمان چاہیے. نماز کی دعوت دو جا کر روزانہ 2.5 گھنٹے، کم سے کم 8 گھنٹے، جتنا بھی اللہ وقت دے. اگر دعوت دیتے رہے اس لیے سے کہ خدا میرے ایمان کو وہ ایمان بنا دے جو صحابہ والا ایمان تھا، اور اللہ مجھے وہ نماز پڑھنا سکھا دے جس نماز کے اللہ کے نبی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے. حضور نے اپنے ہر امتی سے مطالبہ کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا تم دیکھ رہے ہو. اب وہ نماز زندگی میں لانے کی محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے. جب محنت کرتے رہیں گے اس نماز کی تو اللہ تعالیٰ وہ نماز عطا فرما دے گا. اور اگر وہ نماز نہ مل سکے اور موت آ گئی تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. ایک آدمی حافظ قرآن بننے کی محنت کرتے کرتے مر گیا، لیکن حافظ پورا نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا. محنت کرتا کرتا مرا ہے یہ. ہاں اس میں بھائی میرے عزیز ہو، یوں ہی نہیں ہے اس مامچارا ہمڑی شوں کشوں. میرے بھائی یہ تو ایک محنت کا نظام زندگی میں لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس محنت کو کرتے کرتے مریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ اٹھائے گا. نبی والی محنت کرتے کرتے موت آئی تو قیامت کے دن نبی کے ساتھ حشر ہوگا. من تشبہ بقوم حشر معہ، جو جس کے پیچھے چلے گا، جس کی مشابہت کرے گا نا اسی کے ساتھ اٹھایا قیامت کے دن. صحابہ آپس میں یہی کہتے تھے کما تحیون تموتون، جس زندگی کے ساتھ اور جن اعمال کے ساتھ تم جیو زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موتیں ہوں گی. کما تموتون تبعثون، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اس میں بھائی میرا عزیز ہو بڑا مسئلہ ہے موت کا. یاد رکھو روزانہ موت قریب آ رہی ہے. ہم سب کی روزانہ موت قریب آ رہی ہے، اور ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں کون سے دن میری موت ہوگی. کیا مطلب کہ ہر وقت تیار ہو موت کے لیے. گاڑی لیٹ ہے لیکن کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، تو آدمی پلیٹ فارم چھوڑ کے جاتا نہیں. ابھی آ گئی ٹرین آ گئی تو اللہ نے موت کا کسی کو خبر نہیں دی کہ تیری موت فلاں دن ہوگی. کیوں؟ کہ ہر وقت موت کی تیاری کر کے رہے کہ میری موت ایمان پر آئے اور میری موت اللہ کی رضا خوشی کے ساتھ آئے. ہاں ایمان پر موت آئے گی جب ایمان کی محنت کرو گے. ہاں ایمان کی محنت کرتے کرتے مریں گے، ایمان پر جائیں گے دنیا سے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے تو حشر میں ایمان والوں سے اٹھائے جائیں گے. ایک محنت کے نظام بتایا حضرت نے، روزانہ کی محنت ایمان کی محنت کرو. مہینے میں 3 دن لگاؤ، 10واں حصہ بھی کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ پورا دے گا. اللہ نے اس امت کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ایک نیکی کرو 10 دیں گے ہم، 10 گنا. چلو جاؤ. مہینے میں 3 دن اللہ کے نبی والی محنت میں 72 گھنٹے لگائے، ان اعمال میں لگائے تو میرے دوستو اس محنت میں ہمارا پورا مہینہ گزرا. ہاں سال
سال میں 40 دن 10واں حصہ 40 دن لگاؤ، اپنی ایمان کو پانی پہنچاؤ، اپنی نمازوں کو یکسو کے ساتھ پڑھو، اپنی روزانہ کی محنت میں اپنی دین کے سیکھنے کے لیے وقت نکالو۔ ہاں، جو اللہ ہمیں 24 گھنٹے نعمتیں دیتا ہی رہتا ہے، اس اللہ کو بھی یاد کرو۔ ایک بھائی کبھی بمبئی سے میدوں سے کوئی جوڑی کپڑا لاتا ہے اور دیتا ہے تو اس کے گیت گاتا ہے کہ ہمارا بھائی لایا، ہمارا بھائی مقدس۔ اور اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، کان دیے، پیر دیے، تندرست دیے، یہ تمام نعمتیں دی ہیں، اس اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ اس کو یاد کرنے کے کہتے ہیں کم سے کم روزانہ صبح شام 3 تسبیحات پڑھ لیا کرو، تسبیحات پڑھ لیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، مصنوعات دعائیں پڑھو۔ اللہ نے لباس پہنایا، کپڑا پہنایا تو اس کپڑے کی دعا پڑھو تاکہ اللہ کی یاد ہو جائے کہ اللہ نے مجھے پہنایا۔ الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اس نے مجھے کپڑا پہنایا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی، تمام تعریف اس اللہ کے، اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ جاؤ دواخانوں میں جاؤ، پڑے ہوئے کھانا نہیں کھا سکتے، نالیوں سے کھانا پہنچایا جا رہا ہے، اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ہاں، اللہ نے کپڑا پہنایا، اللہ نے نیند دی۔ ہاں، اور اللہ نے نیند سے اٹھایا۔ بہت سے ایسے ہیں بے ہوشی کے حال میں کتنے دنوں سے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے نیند سے اٹھایا، اس کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہاں، لیکن اللہ ہی یاد نہیں ہے نا، اللہ ہی کو بھولا ہوا ہے مسلمان۔ اللہ کو بھولا ہوا ہے، زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اس راہ میں نکل کر خدا یہ نعمتیں دے گا، ہماری بری عادتیں چھوٹے گی، نبی والی محنت سے نبی والی زندگی ملے گی، نبی والی محنت سے نبی والا فکر ملے گا، نبی والے میں دوستوں راتوں کا رونا ملے گا، غفلت کی زندگیاں دور ہوں گی، اور جب نبی والی زندگی آئے گی تو نبی والی زندگی سے وہ تمام برکتیں ملیں گی جو اللہ نے اس زندگی پر برکتوں کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، محبوبیت ملے گی، محبوبیت، محبتیں، آپس میں محبتیں ملیں گی، ایک دوسرے کی محبت اللہ کے لیے کرنے والا بنے گا۔ ہاں، اور برکتیں، زمین و آسمان سے خدا برکتوں کے دروازے کھولے گا، ان زمینوں کے پانی کو خدا اوپر لائے گا۔ زمینوں کا جو پانی نیچے گیا ہے یہ ہمارے کرتوت کی بنا پر گیا ہے، ہماری زندگی میں اب کچھ اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کو کہہ رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِذَا أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ مجھے بتاؤ، اگر اللہ تمہاری زمینوں کا پانی نیچے لے جائے تمہیں کون میٹھا پانی دے گا؟ میرے بھائی، میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے نکلنے کا سوائے اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں اور اپنی غلط زندگی سے اللہ کے سامنے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور سب سے بڑا ہمارا جرم جو ہے نبی والی محنت کو چھوڑنا ہے، جس نبی والی کی محنت کی چھوٹنے کی بنا پر ہمارے گھروں سے دین نکلا ہے۔
جب کمانا چھوڑ دے گا تو گھر میں فاقے آئیں گے. نوکری چھوڑ دی, دکان چھوڑ دی ہے, نبی والی محنت چھوٹی ہے, تو نبی والی زندگی گھروں سے نکلے گی, دکانوں سے نکلے گی, اور نکل رہی ہے. اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں ہے ایک چھوکرا جائے سے ایک چھوکرا. میرے بھائی سب کی ضرورت ہے, ہم سب کی. ہم سب کو اس محنت میں لگنا ہے تاکہ ہمارے ایمان کا پانی پہنچے, ہماری نمازیں جاندار بنے, صحیح بنے, ہماری جہالت ختم ہو, ہماری غفلت دور ہو. ہماری زندگیاں غفلت میں, اللہ سے غافل ہے انسان. ہم ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں, ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں پہچانتے. ہم تو اپنے خالق و مالک کا حق نہیں پہچانتے جس نے پیدا کیا ہے, جس سے کیا ہم پر حق ہے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ سے یہی کہا ہے, معاذ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ سنیں, معاذ اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں, اس کی مانے دکان میں, کاروبار میں, شادی میں, بیاہ میں, غمی میں, خوشی میں, چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے, پھرنے میں, بولنے میں, دیکھنے میں, ہر چیز میں اس کی عبادت کرے, اس کی اطاعت کرے. عبادت کے من اطاعت کے ہیں, اللہ کی اطاعت کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ بیوی کی, بھائی کی, باپ کی, قوم کی, نفس کی. یہی اطاعت ہم کر رہے ہیں. اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق اللہ کا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. نبی کا حق, اللہ کے نبی کا حق ادا کریں. نبی کا حق کیا ہے کہ نبی کے طریقوں میں زندگی لائی جائے. حکم اللہ کا ہے, طریقہ نبی کا ہوگا. انسان کے نفس کی اس کا حق ہے, ہمارے خود کا اپنی ذات پر حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤ. اللہ نے قرآن پاک کو حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او ایمان والو, تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. کیا مطلب؟ کہ خود بھی دیندار بنو اور اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, دین بناؤ, دیندار بناؤ. دادا ہو گئے, زندگی گزر گئی, دادا ہو گیا, کبھی اپنی بیوی کو اس نے دین کتنا سکھایا؟ قرآن یہ حکم دے رہا ہے, خود بھی دین سے دیندار بنو, اپنی بیوی بچوں کو دیندار بناؤ. نبی کا امتی ہوں, نبی کا حق میرے پر یہ ہے کہ میں, نبی نے مجھے جو کام سونپا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میرے مبارک دین کو انسانوں تک پہنچانا تیرے ذمہ ہے. ہاں, دنیا میں کھانے پینے نہیں آئے ہیں, دنیا میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. کھانے پینے کی جگہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت کو بنایا ہے. وہاں اللہ کہیں کلو واشربو, کھاؤ پیو. وہی اللہ کا حکم ہے. یہاں تو آدمی کی ضرورت کھانا ہے, کھا, ضرورت کہتی بات ہے. یہاں کلو کہا ہے نا, کلو واشربو, تو وہاں بلا تو صرف کہا ہے کھاؤ پیو, اسراف نہ کرو, ضرورت کا کھانا کھاؤ. ہاں, ٹھیکے میکے یہ سب کھانے کا حکم نہیں ہے, ضرورت کے لیے کھانا ہے. ولا تسرفوا, فضول خرچی نہ کرو. ہاں, اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کھانا کھاؤ اور کھاتے کھاتے تمہارا کھانا تمہارے دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو, اس میں برکت ہے.
پلیٹ میں جو تم چھوڑ جاتے ہو نا، یہ برکت تم چھوڑ رہے ہو، اسے صاف کرو۔ کتابوں میں آتا ہے جو آدمی دسترخوان پہ جو ذرے اور جو دانے گر جاتے ہیں وہ کھاتا ہے نا، تو اس کے کھانے سے اسے سمجھدار اولاد ملتی ہے۔ ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی اولاد آج کل بیمار نہیں تھا نا، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہیں۔ اس کا تو کیا قصور، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو پھر اللہ تجھے پریشانی ڈالتا ہے، لے کرتا رہے زندگی بھر۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے آدمی جب کہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اس صحبت کے وقت میں اس کے دل میں جو جذبے ہوتے ہیں وہ اس کی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہو آدمی کے دل میں، آخرت کا فکر ہو، اللہ کے لیے جینا اور مرنے کے جذبے ہوں تو وہ اولاد میں آئے گا، اور دنیا کمانے کے جذبے ہوں گے تو اس سے زیادہ دنیا پرست بنے گی اولاد، اور پھر کماتے کماتے اتنی دنیا کی محبت آئے گی کہ ماں باپ کچھ نہیں پوچھے گی۔ اور دنیا کی محبت آئی اس میں، ماں باپ کو کھلانے میں حساب کرتا ہے، ہمارے پاس ایٹلو کچھ ہے۔ ہاں، ماں باپ نے حساب نہیں کیا تھا، ماں باپ نے پیٹ کاٹ کے کھلایا تھا اس کو، یہ حساب کرتا ہے۔ ہماری تنخواہ میری نوکری اتنی ہے، بچہ نہیں تو تیری خواہشات کے لیے بچتا ہے پیسہ، تیری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بھائی میرے عزیز ہو، زندگی کو صحیح رخ پر لانا ہے۔ ہاں، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اپنی زندگی کو حضور کی اتباع و پیروی کے ساتھ گزارا ہے۔ اللہ نے ان کی دنیا کی تنگیاں دور کی، اللہ نے ان کو دنیا میں عزت کی زندگی دی، اور دنیا میں حق کو خدا نے غالب کیا۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے، محنت اس کی ہے، ہر ایک کو کہا جا رہا ہے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اور اپنی زندگی میں اس محنت کو اپنا زندگی کا کام بنا کر خود بھی کرو، اور ایک ایک فرد امت کو اس پر لاؤ۔ جب امت کی جان اور مال نبی کے نہج پر لگنا شروع ہو جائے گی تو پھر زندگیاں دین پر کھا جائیں گی، اور پھر اللہ کی غیبی مددیں اتریں گی، اللہ کی غیبی مددیں، اور اللہ کی قدرت اس امت کے ساتھ ہوگی۔ ہاں، بھائیوں، اور یہ تنگیاں نہیں رہ سکتی، مسلمان تنگی میں نہیں ہو سکتا، غریب تو ہو سکتا ہے، تنگی میں نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو تنگی کیا، ایک روٹی ہوتی ہے تو آدھی روٹی اپنے بھائی کو کھلاتا ہے، اس کیا تنگی نہیں، اور کھلا کے اللہ سے دیتا ہے۔ یہ اللہ سے دینے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ انفق ينفق علیک، اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا خرچ کر، تجھ پر اللہ خرچ کرے گا، تو اللہ اپنی شان سے مطابق دے گا۔ وہ تو اللہ سے دینے کا راستہ یہ ہے، ہمارے پاس چوس ہے، یہ نہیں ہے جتنا اس میں دے اللہ کو، اللہ کے نام پر خرچ کر، خدا کی مخلوق پر رحم کھا، اللہ تجھ پر رحم کھائے گا، خدا کی مخلوق کو تو ستائے گا تو اس کا خمیازہ تو ہی بھگتے گا۔ اس لیے یہ زندگی آئے، اس کے لیے محنت ہے، یہ ہر سال 4 مہینے لگاؤ، تاکہ 8 مہینے اس دنیا کمینہ میں لگنے کی بنا پر اس دنیا نے جو ہم پر جادو کیا ہے، اور اس دنیا نے جو ہمارے ایمان کو اندر سے کھایا ہے، اس کا علاج ہو۔ 4 مہینے
اللہ نے توفیق دے تو اللہ ہم سال میں 10 مہینے اللہ کی راہ میں دین کی محنت میں لگاؤ، ان اعمال میں لگاؤ اور محنت کرو، ورنہ کم سے کم مہینے کے 3 دن ادھر سے لگاؤ اپنی ضرورت سمجھ کر۔ ہاں، اس لیے بھائی اب محنت ہے، اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ باہر کو جا کر اس محنت کی مشق کرنا، سمجھنا، سیکھنا اور پھر اپنے مقام پر آ کر اس کو کرنا۔ اس محنت کے ساتھ کماؤ، اس محنت کے ساتھ گھر رہو، اس محنت کے ساتھ دوستوں میں رہو، جہاں بھی رہو اس محنت کے ساتھ۔ تو پھر میرے بھائیوں ہماری ایمان میں ترقی ہوگی، ہمارا اللہ سے تعلق جڑے گا۔ جسے اللہ کا تعلق مل جائے وہ تو مزے میں ہے۔ ہاں، جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے نا پھر مزہ آتا ہے، پھر وہ اسے کسی کے تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، پھر دنیا اس سے تعلق جوڑنے آتی ہے، مالدار ان اللہ والوں سے تعلق جوڑنے آتے، وہ نہیں آتے۔ مال دے گا کسی اللہ والے کو، وہ اللہ والا نہیں ہوگا جو میں دوستوں مالداروں کے دروازوں پہ جاتا ہوں۔ اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کی تعلق نہیں۔ پھر اللہ مخلوق کو کہہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، ان کا تعلق، ان سے تعلق جوڑو۔ ہاں، اپنا تعلق اللہ سے بنا لو، پھر اولاد کہے گی مجھے ابا چاہیے۔ میری ابا کی خدمت کرنا اپنے لیے ایک بہت بڑا خدا کا یہ سمجھے گا کہ نہیں، مجھے ابا کی خدمت کرنی ہے، مجھے اماں کی خدمت کرنی ہے۔ پھر باپ نے تعلق اللہ سے جوڑا ہے، اس باپ نے اولاد سے کوئی امید نہیں رکھی ہے کہ میری اولاد مجھے کھلائے گی، کیا کھلائے گی؟ محتاج۔ جس اللہ نے اب تک مجھے پالا وہی مجھے پالے گا، اسے کیا امید کرنی ہے؟ اور جو ماں باپ اپنی اولاد سے امید لگے بیٹھتے ہیں نا تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ سے محبت، اللہ اس نے جب میں چھوٹا بچہ تھا، مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، اس حال میں اس اللہ نے مجھے پالا۔ ماں باپ کے دل میں کس نے محبت ڈالی؟ ارے بولو، اللہ نے ڈالی۔ تو بڑھاپے میں بچوں کے دلوں میں محبت کون ڈالے گا؟ اللہ جو ہم دیکھ کرو تو اللہ کہے مارے مارے پھرو۔ ہاں، اس لیے میں دوستو جو بھی ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے، اس کے حصے اب اس اجتماع میں اس بات کو طے کرو، اب تک جو زندگی ذمہ دار گزاری ہے، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اللہ کی نافرمانی میں کرتے رہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ہم نے جتنی بھول و قصور کیا ہے، اس پر معافی مانگ کر اب سے طے کرو کہ نہیں، اب صحابہ کی طرح اللہ کے بندے بن کر اور نبی کے امتی بن کر اللہ کی اطاعت والی زندگی اور نبی والی محنت والی زندگی اب موت تک گزاریں گے اور اس کو زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ کرو گے؟ اپنے لیے کریو، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور دین اسلام کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اپنی ضرورت ہے دین زندگی میں لائیں گے، اللہ خوش ہوگا اور خوش ہو کے ہماری زندگی بنا دے گا۔ دین کی محنت جو نبی نے دی ہے، اس محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں اور مددوں کے دروازے کھولے گا۔ اسے سب تیار ہو؟ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد؟ ارے بولو نا، کیا تمہارا سرٹیفکیٹ آئی ہے موت کی؟ نہیں آئی نا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ یہیں سے اگر یہیں سے جماعت میں چلے گئے اور یہیں سے راستے اللہ کے راستے میں موت آ گئی تو بڑی مبارک موت ہے۔
دین کی محنت کرتے کرتے، اللہ کا نام لیتے لیتے، نبی والا فکر و غم میں دوستوں زندگی لے کر مریں گے. کتنی مبارک موتیں ہیں میرے بھائیوں. اور بھائی اگر پھر وہی دنیا کے پیچھے گئے تو دنیا بکتے بکتے مرنا مسلمان کی شان نہیں ہے. اور یہ دنیا بکتے بکتے مرنے کے بجائے دین کا فکر کرتے کرتے مرنے کے لیے میرے دوستوں مقامی محنت ہے. اپنی مقامی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اس کے ساتھ دنیا کاروبار کرو. انشاءاللہ اگر صحیح زندگی فکر کے ساتھ محنت کرتے رہے تو دنیا مقدر کی اللہ دے گا. دنیا مقدر سے زیادہ نہیں آئے گی. کہیں بھی جاؤ، بمبئی نہ کلکتہ نہ انگلینڈ نہ امریکہ کے باپ کے پاس، جہاں بھی جاؤ گے نا مقدر سے زیادہ بولو نہیں ملے گی. لیکن مقدر کی روزی دینے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ اللہ کو راضی کر کے دینا، ایک راستہ اللہ کو راضی کر کے دینا. اگر اللہ کو راضی کر کے مقدر کی روزی لوگے تو اللہ خوش ہو کر دے گا. کیسے ہوگا بولو؟ خوش ہو کر دے گا. اللہ تعالیٰ برکت والی دے گا. کیسی دے گا؟ برکت والی روزی جس میں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ پریشانی کی کوئی جائز نہیں، پوری خرچوں میں تو نہیں ہوگا. برکت والی روزی سے اللہ تمام ضرورتیں پوری کر دے گا آسانی کے ساتھ. برکت والی روزی دے گا. اور تیسرا اللہ دنیا کو رحمت بنا کر دے گا. ٹینشن والی دنیا نہیں ہوگی. کیسی بولو؟ ہاں اللہ دے گا. اور اگر دوسرا طریقہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی مقدر کی روزی دینا، ہاں تو مقدر کی روزی اللہ دے گا، ناراض ہو کے دے گا. اور بغیر برکت کی دنیا دے گا، برکت نہیں ہوگی اس میں. آئے گا مال بہت زیادہ، برکت نہیں ہوگی اس میں. پورو رکھی تھا تو پھر پورو رکھتا تو. اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا مقدر کی لے گا تو پتہ نہیں کہاں کہاں لگے گی وہ دنیا. بغیر برکت کی دنیا. اور یہ دنیا تمہارے لیے عذاب بنا کے دے گا. اللہ مال دے گا عذاب بنا کر. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا. اے اللہ میں ایسے مال سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے. آج کل مال عذاب بنتا ہے. ہاں پریشانی کا کچھ نہیں ہوتا. گھر میں رکھو تو پریشانی، جیب میں رکھو تو پریشانی، اور کہیں رکھو تو پریشانی، بتاؤ تو بھی پریشانی. گھر میں رکھ سکتا نہیں، جیب میں لے کے پھر نہیں سکتا، بینک پہ بھی نہیں رکھ سکتا. کسی کو بتا بھی کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اور صحابہ کے بعد دنیا کتنی آئی اور اس کو اتنا اللہ کے نام پر خرچ کیا کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. اور جتنا خرچ کرتے گئے اللہ دیتا ہی گیا. لو 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 لو. حساب نہیں کرتے اللہ کے نام پر. یا تو اللہ کے نام پر دینا تو حساب کرتا ہے 10 روپیہ سے. میں دنیا پہ لگانے کا تو کوئی حساب نہیں. یہ تو اللہ عرشے ہے. لو فضول خرچی میں خرچ کرتے کہ اللہ عرشے، اور اللہ کے نام پر دینے میں لیکن اللہ عرشے. ہاں یہ ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جتنا میرے نام پر دو گے یہ تمہارے اکاؤنٹ میں میرے پر قرضہ ہے اور میں تمہارا قرضہ بڑھا بڑھا کر دوں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اور تم لوگ کھیوڑ بہت سے کھیوڑ اس میں ہے. ایک من ڈالتے تو اللہ کتنا دیتا ہے؟ زمین میں انسان جو کھیتی کرتا ہے وہ اپنے لیے مخلوق کے لیے کرتا ہے کہ میرے گھر میں بھی کھانا ملے، لوگوں کو بھی ملے. اس لیے کہ وہ جا کے تو بازار میں بیچے گا، لوگوں کے گھر میں جائے گا.
تو لوگوں کے لیے کہ میرے دوست کھیتی کرتا ہے یہ تو ایک من ڈالتا ہے زمین میں اور اللہ ٹن کے حساب سے واپس کرتا ہے، لے جا. تو جو اللہ کے نام پر دو گے تو اللہ بھی ٹنوں کے حساب سے دے گا، لو جاؤ. اور لینا آنا چاہیے، اپنے کو تو لینا بھی نہیں آتا، اور اللہ کے نام پر نہیں دیتا تو شیطان کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب لکھا ہے کہ جس آدمی سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور اس کے پاس استعداد ہے اور وہ نہیں خرچ کرتا تو اتنا مال اس کو گناہ میں خرچ کرنا پڑے گا، تھوڑے گناہوں میں. شادیوں میں گناہوں خرچ کر رہا ہے، اور کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نام میں خرچ کرنے میں. ہمارے پاس نشہ، اور ہمارے وہاں ایک حضرت ہمارے وہاں ابراہیم صاحب ایک حدیث بیان کرتے کہ خاموخواہ اپنے آپ کو بیمار مت کہو، ورنہ اللہ سچ مچ بیمار کر دے گا. حدیث میں ہے یہ، لا تمرضوا، اپنے آپ کو بیمار مت کہو، بیمار مت بتاؤ. تو میری طبیعت ہاری نہ تھا تو اللہ پھر ایسا ہی کر دے گا. تو جیسے آدمی اللہ کی طاعت میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کا مال گناہوں میں جاتا ہے. اس میں بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اب کچھ دل کا فیصلہ بدل کے جاؤ. انشاءاللہ کے معنی پہلے فیصلہ بدلو کہ نہیں، اب تو زندگی کا نظام بنانا ہے، خود کا، بچوں کا، اور مقام پر رہ کر بھی ادھر ادھر ہوٹلوں میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. اس بات کا فیصلہ کر کے جاؤ گے نا تو اللہ تمہارے دل کے فیصلے پر اللہ توفیق دے گا. اللہ قرآن میں کیا کر اللہ میں یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں جو تم رکھتے ہو وہ اللہ معاملہ کرے گا. دل میں اگر خیر اندر ہے تو اللہ خیر کرے گا.